ہندوستان نے پاکستان کے خلاف اپنے کل رات کے حملوں میں مبینہ دہشت گردوں کے 9 ٹھکانے تباہ اور 80 سے زیادہ مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستانی فوج اور ایئر فورس کی نمائندہ 2 خاتون فوجی افسران نے ہندوستان کے خارجہ سیکریٹری کے ہمراہ آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشن میں لشکر طیبہ، جیش محمد اور دیگر مبینہ انتہا پسند دہشت گرد گروہوں کے 9 ٹھکانے تہس نہس اور 80 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ٹھکانوں سے دہشت گرد ہندوستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کابینہ کے اراکین کو کل رات کے حملوں کے بارے میں بریفنگ دی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے آج کابینہ کے اراکین کو کل رات کے حملوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں کا مقصد بقول ان کے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کرنا تھا۔ نریندر مودی نے کہا کہ کل رات کے آپریشن میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بقول ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چند دن پہلے فوج کو پاکستان کے اندر آپریشن کا اختیار دے دیا تھا۔ ادھر پاکستان نے ہندوستان کے حملوں کے جواب میں ہندوستانی فوج کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ اور کم سے کم 5 جنگی طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہندوستان کا ایک انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر اور متعدد چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک ٹی وی پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے ہندوستان کے 5 جنگی طیارے مار گرائے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق ان میں ایک MiG 29، ایک SU اور 3 رافیل جنگی طیارے تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل احمد شریف نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے شہری آبادیوں پر حملہ کیا ہے۔ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ہندوستان کے حملوں میں 26 عام شہری جاں بحق اور 46 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور دیگر فوجی عہدیداروں نے حصہ لیا۔ میاں شہباز شریف کی صدارت میں 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اجلاس میں ہندوستان کے خلاف جوابی حملوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے گی۔ دوسری جانب پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، جس سے اراکین اسمبلی خاص طور سے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کل رات کی تاریکی میں جس طرح حملہ کیا گیا اور پاکستانی فوج اور فضائیہ نے اس کا جواب دیا، وہ قابل ستائش۔ ہندوستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی اور پھر پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی پر عالمی سطح پر مختلف قسم کے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پریس ذرائع کی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کے بگڑتے حالات پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اینٹونیو گوٹریش نے نیو یارک میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر پائی جانے والی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوجی تحمل کا مظاہرہ کریں اور کہا کہ دنیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فوجی تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ادھر امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان اور پاکستان کے مابین حملوں کے تبادلے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ہندوستانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونی بات چیت کی ہے اور دہشت گردی سے نمٹنے میں نئی دہلی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ادھر
ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے بقول ان کے ہندوستان کے بلا جواز حملے کے مقابلے میں پاکستان سے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ چین نے بھی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جاپان نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بات چیت کے ذریعے صورتحال مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مختلف دیگر ممالک نے بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی شدت اختیار کرنے کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ جنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کہ مسائل کو بات چیت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے ملکوں کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام اور بین الریاستی تعلقات میں طاقت کے استعمال سے گریز کی ضرورت کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات اور دوستی کے حامل دو بڑے ممالک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی اور تنازعات کو سخت باعث تشویش قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ فریقین کشیدگی کو کم کرنے اور حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں گے، اور تیسرے فریق بالخصوص صہیونی حکومت کو ہرگز اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی مشات نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ غزہ کی حمایت کے ان کے اٹل موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ المیادین چینل کے مطابق مہدی مشات نے کہا کہ اگر جرائم پیشہ ٹرمپ اپنی جارحیت کا سلسلہ روک کر ماضی میں ہوئے اپنے نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دار و مدار خود انہی پر ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو بالواسطہ یہ پیغام دے دیا ہے کہ کشیدگی میں شدت اگر بڑھتی رہی تو اس کا اثر خطے میں ٹرمپ کے سفر پر پڑے گا۔ ادھر تحریک انصار اللہ کے ترجمان اور یمنی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یمن جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہ امریکہ ہی تھا جس نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی۔ اس سے پہلے عمانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے مقصد سے سلطنت عمان، امریکہ اور صنع حکومت کے متعلقہ حکام کے درمیان حالیہ مذاکرات، رابطوں اور کوششوں کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسی تناظر میں الجزیرہ ٹی وی چینل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ صہیونی حکومت کی غیر مشروط حمایت کر رہا ہے اور اس نے یمن میں اسی لیے بڑے حملے بھی کیے ہیں، مگر صہیونی حکومت اور امریکیوں پر تحریک انصار اللہ کی کاری ضرب نے واشنگٹن کو مجبور کیا ہے کہ وہ یمنی عوام کے خلاف اپنی جارحیت ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں مزید 10 فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے خلاف جارحیت کے نئے دور کے 51ویں دن مختلف رہائشی علاقوں پر حملے جاری ہیں، اور فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ کے البریج کیمپ کے مشرق میں واقع ایک اسکول پر بمباری میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں بیشتر تعداد عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس اسکول کو دوبارہ جارحیت کا نشانہ بنایا گیا، اور اس جارحیت میں بھی 10 فلسطینی عام شہری شہید اور تقریباً 50 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے مشرق میں الطفہ علاقے پر بھی گولہ باری کی۔ ادھر فلسطینی ذرائع نے غزہ کے شمال میں جبالیہ کے مشرق میں واقع تل الزعتر میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ خان یونس پر بھی صہیونی حملے میں 8 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں ایک بچی بھی شامل ہے۔ دنیا اثنا طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر
صہیونی جارحیت میں اب تک 66 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دیر البلح میں خیمہ بستی پر بھی صہیونی جارحیت میں 3 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے اعلان پر انصار اللہ کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ تسنیم خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خبر کے جواب میں کہا ہے کہ یمن کے خلاف امریکی جارحیت کو روکنے کے لیے ٹرمپ کے اعلان کو پہلے عملی طور پر جانچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی فتح ہے جو غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکی حمایت کی دستاویز کو پھاڑ دیتی ہے اور یہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی شکست شمار ہوتی ہے، اس لیے اسے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں جاری ہیں، اور جب تک غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور اس کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔